یہی صحیح بخاری شریف آپ دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بن کر گئے یمن، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی اجازت سے انہوں نے اجتہاد کیا، لوگوں کی رہبری کی۔ تو کس طرح رہبری کی سنیے۔ حضرت اسود ابن یزید کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6734 اس کا نمبر ہے، اور عنوان ہے بابو میراث البنات، بابو میراث البنات، بیٹیوں کی وراثت کا بیان۔ اب حضرت اسود ابن یزید کہتے ہیں قال اتانا معاذ بن جبل بالیمن معلما وامیرا، ہمارے پاس معاذ ابن جبل یمن تشریف لائے، معلم اور امیر بن کر آئے۔ فسألناه عن رجل توفی، ہم نے ان سے ایک شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ جس کا انتقال ہو چکا تھا، وترک ابنته واخته، اس نے ایک بیٹی اور ایک بہن کو ورثہ میں چھوڑا تھا، انتقال کیا اور اس کو ایک بیٹی تھی اور اس کو ایک بہن تھی۔ ہم نے پوچھا حضرت اس کی جاگیر اور اس کا مال، اس کا طریقہ ان دونوں میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ پوچھنے والے کون تھے؟ دور صحابہ کا تذکرہ ہے، حضرت معاذ بن جبل کے دور میں یمن کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم نے پوچھا تو اب پوچھنے والے جاہل تو نہیں تھے، وہ خود بھی تو اپنے سے کچھ بھی کر لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مسئلے کا علم نہیں ہے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت تلاوت کرنا تھا نا، کوئی حدیث شریف پڑھنا تھا، قرآن کی آیت تلاوت نہیں کی، حدیث شریف نہیں سنائے، بلکہ فرمایا فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ، آپ نے عطا کیا بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا۔ تو فرمایا کہ کل مال کے 2 حصے کرو، آدھا بیٹی کو دو، آدھا بہن کو دے دو۔ اب انہوں نے نہیں پوچھا حضرت کوئی آیت پڑھ کے سنائیے نا، کوئی حدیث شریف ہے تو بتائیے، آپ کہیں تو کیسے مانیں گے؟ تو وہ غیر مجتہد تھے، مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ بتایا، انہوں نے دلیل نہیں پوچھی۔ دلیل پوچھتی تو امام بخاری ڈنڈی نہیں مارتے تھے، اس کو ذکر کرتے تھے۔ انہوں اگر یہ آگے کچھ پوچھتے تو اس کو بھی ذکر کرتے تھے، یہ کچھ کہتے تو اس کو بھی ذکر کرتے تھے۔ امام بخاری میں حدیث کریمہ لکھ دی تو پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا؟ دور صحابہ میں بھی جو غیر مجتہد تھے، از خود جو مسائل نہیں نکال سکتے تھے، انہوں نے اپنے مجتہد فقہا سے پوچھا، انہوں نے بتایا، عمل کیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، صدیق اکبر کے دور میں یہی ہوا، جو کتاب و سنت میں واضح مسائل تھے اس سے بتاتے تھے، جو نئے نئے مسائل آتے تھے اس کی روشنی میں اجتہاد کرتے تھے اور لوگ عمل کرتے تھے۔ فاروق اعظم کے دور میں یہی ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی ہوا، مولا کائنات کے دور میں یہی ہوا، بعد کے ادوار میں یہی ہوتا رہا، مکہ مکرمہ میں یہی، مدینہ منورہ میں یہی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الحج میں حدیث مبارک آتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک سوال آیا کہ ایک خاتون کی طواف زیارت کر چکی، اب طواف رخصتی کرنا تھا کہ وہ ماہواری سے 2-4 ہو گئی، کیا کرنا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا کہ اب وہ عذر کی شکل ہے، اس کو کہہ دو طواف زیارت ہو چکا، جو فرض ادا ہو گیا، طواف رخصتی جو تھا یہ واجب ہے، بہرحال وہ چلی جائے، یہ عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ لا ناخذ قولک وندع قول زید بن ثابت، کہا حضرت ہم مدینے والے زید بن ثابت کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، ان کے فتوے کو چھوڑ کے ہم آپ کے فتوے پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اب آپ بولیے دور صحابہ میں بھی کسی ایک مجتہد کی خاص معین طریقے پہ اتباع کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اہل مدینہ زید بن ثابت کو تقلید کے لیے خاص کر لیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو، ارے کبھی ان کی اطاعت کرنا کبھی ان کی کرنا، وہ بھی فقیہ میں بھی فقیہ، ان کو کیوں پکڑے ہو؟ یہ نہیں فرمایا، میں ٹھیک ہے جاؤ کہا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری شریف صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے یہ کہا، آپ کو حدیث کا بھی نمبر بتا ہی دیتا ہوں، 300۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، دور صحابہ کرام میں بھی اس کا اہتمام ہوتا رہا۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، خواہ مخواہ کے لوگ الجھن میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے حدیث شریف کا نمبر 1758 1759۔ حدیث مبارک میں ایک آتا ہے حضرت ان اکرمہ راوی ہے، ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس، اہل مدینہ نے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان امرأۃ طافت، ایک عورت کے بارے میں جس نے طواف زیارت کیا، ثم حاضت، پھر اس کو ایام آ گئے، قال لهم تنفروا، فرمایا وہ جا سکتی ہے، قالوا، انہوں نے کہا لا نأخذ بقولک وندع قول زید، آپ نے ان لوگوں نے کہا کہ زید بن ثابت کے قول کو ہم چھوڑ کر آپ کے قول پر عمل نہیں کرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اذا قدمتم المدینہ فصلوا،
جب مدینہ منورہ جاؤ تو انہی سے دریافت کر لینا، وہ جیسا کہیں اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے۔ باب کا عنوان ہے کتاب الحج میں، باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت، اور حدیث مبارک کا نمبر ہے 1758 1759، دو روایتیں۔ اب آپ دیکھیں اس طرح سے کئی روایتیں آپ کو ملتی ہے کہ دور صحابہ میں بھی ایسا نہیں ایک صحابی کو معین کر کے عمل کرتے تھے۔ اب ائمہ اربعہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ائمہ اربعہ نے کوئی اور کام نہیں کیا، صحابہ کرام ہی کے جو اجتہادی مسائل کو جمع کیا، جو کتاب و سنت کے دلائل تھے اس کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام جہاں اجتہاد کیا ان کی اجتہادی رائےوں کو انہوں نے جمع کر لیا۔